الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير قال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلی آلک و اصحابک سیدی یا شفیع المذنبین سی میراج ایک راز محبتاں دا نہیں سی ہر ایک دی سمجھ وچ آن والا سی میراج ایک راز محبتاں دا آن والا صدیہ طالب تے اتے مطلوب گیا تے صد جبرائیل لے جان والا بازے کہندے نے بنا دروازیاں تو گیا کیویں عرشاں تے جان والا اے پر عقل نو عبر کی عقل نو کی دخل اوتھے جانے جان والا یا لے جان والا تعظیم و تکریم کے لائق ادب خردگان نگاہ محبت قابل صد احترام محترم محتشم سامعین حضرات بچیاں نو تھوڑا جا کنٹرول کر لو ذرا جڑی انتظامیہ ہے میرے تو پہلا حضرت علامہ قاری غلام یاسین صدیقی صاحب بڑا مدلل خطاب اور بڑی شاندار گفتگو فرما رہے سن اسم محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور حضور کی تعریف و تصنیف پر دیکھیں حضور دا ذکر کرنا حضور دا ذکر سننا یہ ساڈا ایمان ہے اور صحیح اگر پوچھو تے حضور دے ذکر نال ہی ساڈا عقیدہ مضبوط ہوتا ہے ورنہ لا الہ الا اللہ 1,24,000 پیغمبران دا یہ ہوئی کلمہ سی پہلا جملہ کلمے دا پہلا جملہ سارے نبیوں نے پڑھے ہیں صرف اگلا جملہ تبدیل ہوتا رہا ہے پہلا لا الہ الا اللہ آدم علیہ السلام تو لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک تے ساڑھے نبی تک پہلا کلمے دا جملہ تبدیل نہیں ہویا تبدیل دوسرا ہویا ہے لیکن جدوں ساڑھے کلمے دا دوسرا جملہ آیا تو باقی جملیاں دے نالو وہ مختلف سے او دے وچ اللہ نے فرمایا محمد رسول اللہ اس واسطے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم احمد سن
اور احمد الحامدین۔ اللہ دی اینی تعریف فرمائی کہ اللہ دی تعریف کردیاں احمد تو اللہ نے محمد بنایا۔ تے اسی جدو حضور احمد تو اللہ دی تعریف کردیاں محمد بن گئے تے جنہاں نے ساری زندگی اللہ اور محمد دی تعریف کی تھی، قیامت تک نہ اللہ نے انہاں دے بھی روشن۔ دوستو بزرگو، واقعہ معراج سندے رہندے ہو، علامہ صاحب آپ دے خطیب تشریف فرما نے، واقعات موجود نے۔ اللہ نے سارے نبیاں نو معجزات تو نوازیا، سارے نبی اس واسطے کہ معجزہ ہوندے ہی ہوئے جڑا ساڈیاں انسانی عقلاں نو عاجز کر دے۔ انسان دی عقل دے وچ چیز نہیں ہوندی۔ نبوت کولو کوئی کام ایسا ہو جائے، مثال دے طور تے بندہ مر جاندا ہے، او دی روح نکل جاندی ہے، تھوڑے ڈاکٹر، تھوڑے طبیب، تھوڑے حکیم، تھوڑی سائنس ختم ہو جاندی ہے۔ اس مرے ہوئے آدمی دے اندر دوبارہ انہوں زندہ کوئی دنیا دا ڈاکٹر، سائنسدان، کوئی طبیب، کوئی حکیم انہوں نہیں کر سکتا، زندہ نہیں ہو سکتا۔ اس واسطے کہ روح کتھوں لے آئے گا؟ یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اے روح اللہ دا امر ہے، اللہ دے امر نہ روح واپس چلی گئی۔ بندہ ڈیڈ ہو گیا، ڈاکٹر بے بس نے، بڑے بڑے قیمتی ڈاکٹران دے کو لے کے جاندے ہو، اور کئی تا پاکستان چھڑ کے باہر دیا ملکان دے وچ چلے جاندے نے کہ شاید بیچارہ بچ جائے۔ اینما تکونو یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، جتھے مرضی چلے جاؤ، بڑے بڑے محلات چلے جاؤ، بڑے بڑے ملکیں چلے جاؤ، پر موت اتھے بھی آ جائے گی۔ ڈیڈ باڈیاں آن گیاں، چک کے لیاؤ گے، ڈاکٹر انہوں زندہ نہیں کر سکتے۔ اللہ دا پیغمبر مردے نو کہہ رہے کم بِإِذْنِ اللہ، وہ اٹھ کے بہ جاندہ ہے۔ کی کرو گے؟ عقل بے بس سے، عقل نہیں مندی، ڈاکٹر نہیں مندہ، سائنسدان نہیں مندہ، کیسی بے بس ہو گیا۔ اے ہوئی تا رب نے وکھانا سی کہ کائنات والو جتھے تھوڑے تسی بے بس ہو جاؤ، میرا نبی اتھے بے بس نہیں ہے۔ تسی بے بس ہو، میرا نبی بے بس نہیں ہے، تھوڑے کولو ایک مردہ زندہ نہیں ہوندہ۔ اللہ دا نبی کہندہ ہے کم بِإِذْنِ اللہ، او مردہ اٹھ کے بہ جائے۔ عقل نہیں مندی، انہوں ہی معجزہ کہندے نے کہ جیڑا معجزہ تھوڑیاں عقلہ نو عاجز کر دے۔ سارے نبیان نو اللہ تعالیٰ نے معجزات عطا فرمائے، سارے ہم پہلے تھوڑا جا سمجھ لو کہ جڑا معجزہ ہے کہ شب معراج دا اتنا بڑا واقعہ علماء 4-4-5 جمعے دیتے پڑھا دیں، اس تو زیادہ بھی پڑھا سکتے ہیں۔ اور حقیقت ہے کہ 4-5 جمعے کوئی چیز نہیں۔ اس آیت خالی آیت سبحان اللذی اسرا بعبدی ایک لفظ دے ہوتے پورا جمعہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ تسی کہندے ہو جناب مولوی صاحب لے گئے 4-5 جمعے اس سے موضوع تے اور موضوع ہی کوئی نہیں سی۔ حقیقت ہے کہ اے پوری ترجمانی اس پوری آیت نو پڑھ لو، ہر ایک چیز نو اس نے بیان فرمایا۔ تے معجزہ آدم علیہ السلام تو لے کے تے سارے نبیان و اللہ نے معجزات عطا فرمائے نہیں۔ تعداد کنی ہونا دی
میں اپنے ایک مطالعہ دی گل کرانگا، علماء بیٹھے نے انہاں دا مطالعہ میرے نال زیادہ ہوئے گا کہ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل دے سب تو پہلے صاحب شریعت رسول انہاں دی تعداد باقیاں نبیاں نالوں معجزات دی زیادہ ہے تے او تعداد ہے خالی 9 وہ معجزات دی تعداد 9 تے ساڈے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیڑا سیرت دی کتاباں دے اندر لکھیا گیا اور وہ بھی ایک انسان نے لکھیا، اپنی تحقیق دے مطابق لکھیا، اپنی ریسرچ دے مطابق لکھیا۔ انہاں لکھیا کہ حضور دے معجزات دی تعداد 3500 تو زیادہ ہے، 3500 تو زیادہ ہے۔ ایک انسان جڑا ہے، ایک انسان دی عقل ہے، انسان دی تحقیق ہے، لیکن حقیقت ہے کہ علماء فرماندے نے کہ اللہ نے اس محبوب نو سر دے والاں تو لے کے پیراں دے ناخن تک سارا دا سارا ہی سراپا معجزہ بنا سارا ہی سراپا معجزہ نے۔ کیڑی چیز نو حضور دے وال لے لو، حضرت خالد بن ولید اپنی ٹوپی چ رکھدے نے تے جنگاں لڑدے نے تے آپ فرماندے نے کہ کسے جنگ تے بھی مینوں اللہ نے شکست نہیں دتی۔ ایک ایسی جنگ آ گئی امیر المومنین سیدنا عمر فاروق دے دور دے اندر کہ ٹوپی گر گئی، ٹوپی نو چان واسطے کئی ساتھیاں دی شہادت ہو گئی۔ واقعہ امیر المومنین دے کول آ گیا تے آپ نے فرمایا خالد بن ولید تو کیوں کیتا؟ تے آپ دی اکھاں چوں آنسو آ گئے، عرض کردے نے ہتھ بن کے امیر المومنین اس ٹوپی نو اٹھان دی خاطر خالد بن ولید دی جان بھی چلی جاندی تے میں نو بھی منظور سی۔ پوچھیا کیوں؟ آکھیا اس ٹوپی چ میرے سونے نبی پاک دے وال رکھے ہوئے، اس ٹوپی دے اندر حضور دے وال رکھے ہوئے، یعنی انہاں لوگاں نے حضور نال محبت کیتی ہے، حضور نال عشق کیتا ہے، حضور نال پیار کیتا ہے تے پھر رہندی زندگی ساری قیامت تک پھر انہاں لوگاں دے نام ہی اللہ نے روشن رکھنے، انہاں دے نام ہی روشن رکھنے۔ یار تقریر کر رہے ہو، انہاں دے نام ہی روشن۔ سبحان اللہ جی اسرا بعبدہ، ذرا سنتے جاؤ، چھوٹے چھوٹے نکتے بیان کرنے، واقعہ سن لینا علامہ صاحب کو۔ اس مضمون دا ابتدا عنوان ٹاپک ابتدا اللہ نے لفظ سبحان تو فرمایا۔ لفظ اچھی بولو، لفظ سبحان دا وظیفہ کیتا کرو، سبحان دا وظیفہ کیتا کرو، اس واسطے کہ سبحان دا وظیفہ ہے ہی بڑا پاک۔ سبحان دا معنی ہے پاک، سبحان دا معنی پاک۔ تے پیر کرم شاہ صاحب نے ضیاء القرآن دے اندر تین دا معنی فرمایا کہ ہر نقص و عیب تو جیڑا پاک ہوئے انہوں سبحان کہتے ہیں، ہر نقص و عیب پاک انہوں سبحان۔ تے جدو بندے سبحان دا وظیفہ کر دینے، نماز پڑھنے ہیں، رکوع وے جانے ہیں تے لفظ سبحان، سجدے وے جانے ہیں تے لفظ سبحان، نماز دی ابتدا کرنے ہیں تے لفظ سبحان، یعنی نیت کر کے جدو اسی قیام دی حالت دے وچ تکبیر تحریمہ کہہ کے حالت نماز دی ابتدا کرنے ہیں تے لفظ سبحان تو کہنے ہیں، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک۔ لفظ سبحان تو ابتدائے قیام دا اینڈ جدو اسی رکوع دے اندر جانے ہیں، دوسرا فرض ادا کرنے ہیں تے دوسرے رکوع جڑا ہے وہ رکوع تیسرا فرض، تکبیر تحریمہ پہلا فرض، قیام دوسرا فرض، قیام دے اندر قرات تیسرا فرض، چوتھا رکوع دے اندر جا کے پھر کہنے ہیں سبحان ربی العظیم، پھر سبحان پڑھنے ہیں، پھر اسی جدو سجدے دے اندر جانے ہیں تے سجدے میں جا کے پھر سبحان پڑھنے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے علماء لکھ دینے سبحان سبحان پڑھنے والے اللہ تینوں بھی پاک کر چھڑ ہے، اللہ تینوں بھی پاک کر چھڑ ہے۔ اور قرآن سارا پڑھ لو، جتھے جتھے میرے رب دی ذات تے لوگاں نے اعتراض کیتا او دا رد اللہ نے لفظ سبحان نہ رد فرمایا، کسی اور چیز نال نہیں، سبحان کہہ کے رد فرمایا۔ یعنی یہودیاں نے آکھیا کہ عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، ذرا اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ، نہیں مزہ نہیں آ رہا، اچھی کہو،
یار سبحان پاک نہیں ہونا تسی سارے پاک ہونا ہے کہ نہیں ہونا؟ سویر تو وظیفہ شروع کرو، سویر تو وظیفہ شروع کرو، یا سبحان پڑھ دے رہا کرو، جے نہ اللہ تھانوں پاک کرے تو پھر پاک ہو جاؤ گے، کیونکہ اللہ پاک ہے کہ اللہ نو پاک کہن والا بھی اللہ نو پاک کر دیندا ہے۔ اچھی آواز نہ کہو سبحان اللہ۔ لنگر کھوا دیتا ہے کھوانا علی، ماشاءاللہ علی لنگر کھانا ہے تے جنہ لفظ سبحان نو زیادہ بلند آواز نہ کہو گے بھوک لگے گی۔ اللہ دی مہربانی نہ انہاں لنگر بھی آپا علامہ صاحب دا زیادہ کھاواں گے، ذرا زور نہ کہو سبحان اللہ۔ یہودیاں نے آکھیا عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے تے عیسائیاں نے آکھیا عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ وقالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ۔ یہودی کہندے نے کہ عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، اور عیسائی کہندے نے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ ہن اللہ نے دا جواب تے دینا سی، جے کوئی دنیا دا بندہ جواب دیندہ تے کسے نے مرنا ہی نہیں سی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا متخذ اللہ من ولد وما کان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ کہو سبحان اللہ۔ رد ہو گیا۔ اللہ نے فرمایا میرا کوئی بیٹا نہیں، میرے تو علاوہ کوئی اور خدا نہیں، میرے تو علاوہ کوئی اور توجہ ہے نا، گرم ہوندے ٹائم تو لگے گا، توجہ ہے نا، بولو ذرا سبحان اللہ۔ اللہ نے فرمایا یہودی کہندے نے عزیر علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے، عیسائی کہندے نے عیسیٰ علیہ السلام اللہ دے بیٹے نے۔ جواب میرے رب نے فرمایا کہ متخذ اللہ من ولدین وما کان معه من الہ اذا لذهب كل الہ بما خلق ولا علی بعضهم علی بعض سبحان اللہ عما یصفون۔ سبحان اللہ سبحان اللہ عما یصفون۔ رب نے فرمایا میرا کوئی بیٹا نہیں، میرے تو علاوہ کوئی اور خدا نہیں۔ اگر کوئی اور خدا ہوندا جیڑی چیز وہ بناوندا اونوں نال لے کے جاندا، او دے اور دوسرا ہر ایک خدا دوسرے تے غلبہ حاصل کرن دی کوشش کردا۔ رب نے فرمایا سبحان اللہ عما یصفون۔ اللہ انہاں سارے عیباں تو پاک ہے، اللہ انہاں سارے عیباں تو پاک ہے، کوئی اور نہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی اعتراض کیتا، انہاں نے بھی اپنے انہاں کیا مشرکین جڑے سن بتاں دی پوجا کرن والے، جدوں انہاں بھی آکھیا اور بھی خدا ہیں، اللہ نے فرمایا اچھا تسی بھی آندے ہو خدا ہیں؟ فرمایا لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا فسبحان اللہ رب العرش عما یصفون۔ فرمایا کوئی اور خدا نہیں، عرشاں دا مالک ہی کوئی خدا ہے، اور کوئی خدا نہیں، عرشاں دا مالک ہی کوئی خدا ہے۔ تے رب نے ہر اعتراض دا رد لفظ سبحان تو فرمایا۔ رب جاندا سی کہ قیامت تک کئی فتنے کھڑے ہون گے جڑے میرے مصطفیٰ نو سفر معراج نو نہیں منن گے، جڑے میرے مصطفیٰ دے معجزات نو نہیں منن گے، سفر معراج دا انکار کرن گے۔ رب نے فرمایا جویں اگے لفظ سبحان کہہ کے ہر چیز دا رد فرمایا ہے، کائنات والو ایویں اس عنوان تے موضوع دا آغاز بھی لفظ سبحان تو کریں گا۔ کون اعتراض کرے گا؟ کون اعتراض کرے گا؟ جدو لے جان والا ہے ہی سبحان، بولو کون ہے؟ لے جان والا ہے ہی سبحان۔ پانچ چھ گلاں ہوندیاں نے جدو کو سیر کران والا ہوئے تے سوال پوچھا جاندا ہے کہ جناب سیر کرن والا کون ہے؟ سیر کران والا کون ہے؟ سیر دی ابتدا کی ہے، سیر دی انتہا کی ہے، سیر دی غرض و غایت کی ہے، سیر رات نو ہے یا دن نو ہے؟ اے پانچ چھ سوال ہوندے نے۔
انہاں 5-6 سوالاں دا جواب رب کائنات نے فرمایا کائنات والو اس سورت بنی اسرائیل دی پہلی آیت پڑھ لو، سارے دے سارے 6 سوالاں دا جواب رب نے اس آیت دے اندر فرما دیا۔ 6 سوالاں دا جواب اس آیت دے اندر ہے۔ سبحان، سبحان لے جان والا کون ہے؟ سبحان سیر کران والا کون ہے؟ سبحان معراج کران والا کون ہے؟ کون کرے گا اعتراض؟ یہودیاں نے کیتا رب نے سبحان کہہ کے رد فرمایا، عیسائیاں نے کیتا رب نے سبحان کہہ کے رد فرمایا، مشرکین مکہ نے اعتراض کیتا رب نے سبحان کہہ کے رد فرمایا۔ ایتھے سفر معراج تے بھی اعتراض کردے نے، کوئی کہندا ہے جی روحانی ہوئی ہے، کوئی کہندا ہے خواب وچ ہوئی ہے، کوئی جسمانی کہندا ہے، کوئی مندا ہے، کوئی نہیں مندا۔ رب العالمین نے فرمایا تسی منو یا نہ منو، جدو قرآن آنا ہے ہی سبحان، قرآن آنا ہے ہی سبحان، تے سبحان جو چاہے کر سکتا ہے، سبحان جو چاہے بولو جو چاہے کر سکتا ہے۔ جان لے جان والا سبحان ہے، جان والا الذی اسرا بعبدہ، کون ہے؟ بعبدہ، عبد ہے ضمیر دلا کے، اے عبد عام نہیں، اے عبد خاص ہے، اے عبد معزون ہے، عبد رقیق بھی نہیں، عبد عبق بھی نہیں، عبد معزون ہے۔ اور عبد معزون ہو ہندے کہ رب جیڑا رب دا فیصلہ ہوئے وہی مصطفیٰ دا فیصلہ ہوندہ، تے جیڑا مصطفیٰ دا فیصلہ ہوئے وہی رب دا فیصلہ ہوندہ ہے۔ عبد رقیق ہوئے کہ جیڑا انہا ہے کہ جو مننے ہر لحاظ نال من لوے، ہر لحاظ نال جو حکم ہوئے انہوں من لوے، عبد رقیق ہے۔ اور عبد عبق ہوئے کہ نافرمانی میں چلا جائے، عبد معزون ہوئے کہ اللہ فرماندہ ہے وَمَا رَمَيْتَ اِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَا، سونیا اے تو نہیں ماریاں ہے میں ماریاں نے، میں ہوتے رسول فقط آتا اللہ، میرے رسول دی اطاعت اللہ دی اطاعت ہے۔ یعنی اللہ نے فرمایا سونیا تینوں انہا ایک باختیار بنا چھڑیا ہے، انہا ایک باختیار بنا چھڑیا ہے، جو تو کریں گا وہ انج سمجھی جی میں کیتا ہے، جو تو کریں گا یعنی عبد معزون ہے۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ، عبد ہے ضمیر دلا کے فرمایا ایک خاص عبد ہے، عام عبد نہیں۔ ارائیت اللذی ینہا عبدن اذا صلی، یعنی عبد ہوندہ ہے جڑا روح مال جسم جسد جنال ہوئے، روح بھی ہوئے جسم بھی ہوئے، انہوں ملا کی عبد بڑھتا ہے۔ روح چلی جائے تے عبد نہیں، جسم علیحدہ ہو جائے تے عبد نہیں۔ اللہ نے فرمایا، اور علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ صاحب تفسیر روح البیان آپ فرماندے نے اللہ نے رسول کیوں نہیں لے آندہ؟ اللہ نے نہ تھے نبی استعمال کیتا ہے نہ تھے رسول استعمال کیتا ہے، کیوں نہیں کیتا؟ آپ فرماندے نے اس واسطے کہ عبد رسالت تو بہتر ہے، عبد ہوندہ ہے جڑا مخلوق کو خالق دی طرف جاوے، اور رسول ہوندہ ہے جڑا خالق کو مخلوق دی طرف آوے۔ فرمایا عبد رسالت تو بہتر ہے، حالہ رسالت بھی میرے نبی دی تعریف ہے، میرے نبی دی صفت ہے رسالت بھی، نبوت میرے نبی دی صفت ہے، نورانیت میرے نبی دی صفت ہے، بشریت میرے نبی دی صفت ہے، یہ تمام میرے نبی دیاں صفتاں نے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا بے عبد ہی عبد ہے، اور عبد خاص عبد معزون ہے، عبد خاص ہے، ہر عبد نہیں ہے۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ، اسرا بعبدہ، اسرا سیر واسطے استعمال ہوندہ ہے، اسرا بولو کادے واسطے ہوندہ ہے؟ سیر واسطے۔ فاسرے بعبادی لیلا انکم متبعون، اللہ نے فرمایا موسیٰ علیہ السلام نو کہ اپنے منن والے نو راتوں رات لے کے نکل جاؤ، تھوڑا تعاقب کیتا جائے گا، پیچھا لوگ کرنگے۔ فاسرے بعبادی لیلا انکم متبعون، رات نو
سبحان الذی اسرا بعبدہ، اللہ پاک نے سیر کرائی۔ اور معراج شریف دیاں ویسے علماء نے بڑی بریکی دے نال، بعض نے آکھیا کہ 3 قسم دیاں نے، بعض نے 5 سفر بیان فرمائے، اور بعض کہندے نے حتیم کعبہ تو لے کے مسجد اقصی تک سیرے، اور مسجد اقصی تو پہلے آسمان تک اے راج، اور پہلے آسمان تو لے کے اللہ دی بارگاہ تک اے معراج، اے معراج یعنی ایک سفر سیر ہے۔ اے جڑا سبحان الذی اسرا، اے سیر حتیم کعبہ تو مسجد اقصی تک ہے۔ حتیم کعبہ تو بولو، حتیم کعبہ تو ہن عبد جڑا ہے نا، عبد کہندے نے جی جسم تے روح، اے دا جانا بڑا مشکل ہے، اے دا جانا بڑا مشکل ہے۔ اسمانہ تے چلا اج کل ویسے سائنس جہازاں دے نال چند تے بھی لوگ چلے گئے نے، اور معراج دا انکار کرن والے اونوں من لیندے نے، سائنس نو من لیندے نے، وہ کہندے نے جہاز چلے گئے، چند تے چلے گئے، پہلے آسمان تے چلے گئے، لیکن وہ کہندے نے بڑا ثقیل ہے، جسم میں جا نہیں سکتا۔ سارا آپا قرآن کو لینا ہے کہ جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا، قرآن دے کو پوچھنا ہے نا، تاکہ جدو قرآن دے کو سانو جواب مل جائے گا تے پھر سانو کسی اور حوالے دی ضرورت نہیں کہ جناب کیڑی کتاب وچ لکھیا ہے، پھر اس کتاب دے اندر موجود ہوئے گا جڑی لا ریب کتاب ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ پھر اس لا ریب کتاب دے اندر جواب ہے کہ جناب اے بندہ جسم نو لے کے اتنا بڑا بھارا جسم لے کے گیا کیویں، جدوں کہ سارے قرۂ عرض اندے نے، ہر لحاظ نال کیویں جا سکتا ہے؟ سوال پیدا ہوندا نا ذہن وچ، اللہ دی بارگاہ وچ سوال کرنے آ، مالک تو ہی دا جواب دے دے، تو ہی جواب دے دے، چھیتی مان جاواں گے سادے جے مسلمان ہاں، قرآن نو پڑھنے آدم علیہ السلام دسنا کہ ساڈے کول زمین تے آن تو پہلے کتھے سن؟ جنت سن۔ آدم علیہ السلام جنت وچ سن، اما حوا علیہ السلام جنت سن۔ جنت کتھے؟ زمین تے تو کوئی نہیں جنت، کیوں بھائی کتھے جنت؟ سارے آسماناں تو تے جنت ہے، سارے آسماناں تو اتے جنت ہے۔ ہن آسمان سارے تھلے نے، سارے آسمان تھلے نے، جنت اتے۔ آدم علیہ السلام اما حوا علیہ السلام جنت دے وچوں جدوں رب نے فرمایا قل نہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین، اتر جاؤ نیچے، جاؤ زمین تے، ایک مقررہ وقت تک ایک دوسرے دے دشمن رہو گے، جاؤ زمین تے قل نہبطوا بعضکم لبعض عدو ولکم فی الارض مستقر ومتاع الی حین۔ کیوں بھی دسو، قرآن نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نو اللہ رب العالمین نے سرزمین سری لنکا ہندوستان اتاریا، اور اما ہوا نو جدے اتاریا۔ آئے نے کہ نہیں؟ جسم دے نال آئے نے کہ نہیں؟ جسم دے نال آئے نے، آسمانہ تو زمین تے آئے نے۔ عیسیٰ علیہ السلام دے بارے عیسائیاں نے کیا کہ نعوذ باللہ انہوں نے قتل کر دیتا ہے، اللہ نے فرمایا وما قتلوہ یقینا بل رفعہ اللہ الیہ، فرمایا اے جھوٹ بول دے نے، کوئی قتل نہیں کیتا، انہاں نو میں زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا، زندہ آسمانہ تے اٹھا لیا ہے۔ اج بھی عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمانہ تے موجود نے، تے قرب قیامت جامع مسجد دمشق دے مینار تو انہوں نے تھلے تشریف لے آنا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام چلے گئے، ادریس علیہ السلام نو اللہ پاک نے فرمایا وَذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ادریس اِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا۔ اللہ پاک نے انہوں نے بھی اٹھا لیا، انہوں نے بھی اٹھا لیا۔ سلیمان علیہ السلام اپنے جسم دے نال والے سلیمان الریحہ غدوہا شہر ورواہوا شہر، سلیمان علیہ السلام اس پوری روئے زمین دے اتے آپ بادشاہیت کر دینے، اور 4 بادشاہ ایسے گزرے نے جنہاں چ 2 مومن اور 2 کافر، ایک سکندر ذوالقرنین اور ایک سلیمان علیہ السلام جڑے نے، اے 2 مومن بادشاہ گزرے نے جنہاں نے ایک وقت دے اندر پوری روئے زمین تے بادشاہیت کی ہے، اور
اور دو کافر نے، ایک نمرود ہے ایک بخت نصر ہے، اے دو کافر نے جنہ اپنے ٹائم دے اندر پوری روئے زمین تے بادشاہی کی ہے۔ سلیمان علیہ السلام اس پوری روئے زمین دے بادشاہ نے، پرندیاں دے بادشاہ نے، جانوراں دے بادشاہ نے، جنہ دے بادشاہ نے۔ آپ تخت دے اتے بیٹھ دینے اور تخت دے اتے بیٹھ کے آپ صبح تخت تے بیٹھ کے دوپہر تک ایک مہینے دی مسافت طے کر کے اور تیز گھوڑے دی رفتار جڑا ایک مہینے میں سفر کردا ہے، آپ اس تخت تے بیٹھ کے والے سلیمان الریحا غدوہا شہر ورواہا شہر، آپ صبح تو لے کے دوپہر تک ایک مہینے دی مسافت گھوڑے والی آپ آدھی سلطنت دا وزٹ کر دینے، پھر واپس آندے نے، پھر آپ تخت تے بیٹھ دینے۔ اللہ اس تخت کو ہوا میں چڑھا کے پوری روئے زمین تے سلیمان علیہ السلام نو سیر کران دے۔ چلے گئے سلیمان علیہ السلام چلے گئے، سیر کر کے آج 2 مہینے دی مسافت ایک دن نے چوندی، ایک دن نے چوندی۔ ہن دسو کہ اگر اے بھی نبی نے، اے سارے نبی نے، انہاں چ رسول بھی نے، لیکن بیت المقدس دے اندر مسجد اقصی دے اندر اس شب معراج اس سارے پیچھے کھلو کے نماز پہ پڑھ دینے، میرے اور تھوڑے آقا انہاں دی امامت فرما رہے ہیں۔ صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، رامل کے بینا ولیاں نے، صفا بن کے یار ذرا تصویر پڑھ لو میرے نال، صفا بن کے کھلونا نبیاں نے، رامل کے ولیاں نے، محبوب دا سارے عرشیاں نو دیدار کرایا جانا ہے۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى۔ مولا دس دے یہ رات ساری سیر ہوندی رہی ہے، بے ساری رات سیر ہوندی رہی ہے یا رات دا تھوڑا جیسا؟ اللہ پاک نے فرمایا کائنات والو اے میرے نبی دا معجزہ ہے، تھوڑیاں عقلاں نو عاجز کر دے گا، جنہاں نے مننا ہوئے گا انہاں نو میں صدیق بنا دیاں گا، انہاں نو میں عتیق بنا دیاں گا، جڑے نہیں منن گے انہاں نو میں ابو جہل دا رتبہ عطا کر دیاں گا، اور جڑے منن گے صرف اینا سنن گے سونیا اللہ پاک نے بلایا ہے، تو پھر وہ کہن گے یا رسول اللہ اسی سب تو پہلا تھوڑی اس واقعہ دی تصدیق کرنے یا اللہ ساری رات سیر ہوندی رہی ہے۔ لیل دا لفظ استعمال ہویا ہے، اگر تو لیل دے اتے 2 زبرہ نہ ہوندیاں، سن لو غور، اگر تو 2 زبرہ نہ ہوندیاں پھر تو ہے ساری رات 2 زبرہ آگیاں تنوین، التنوین للتقلیل، قلت دا فائدہ تنوین جڑی ہے ایک قلت دا فائدہ دے رہی ہے، ساری رات نہیں، ساری رات نہیں، میرے رب نے ہر شے تو ساکن فرمایا جبریل ہر شے جتھے جس مقام تے، سورج جس مقام تے، چاند جس مقام تے، ستارے جس مقام تے نے، ہر چیز نو اپنے اپنے مقام تے روک دے، جنی دیر میرا سونا میں نو مل کے واپس نہ آ جائے۔ میرے نبی فرماندے نے واپس آیا، بسرا گھر میں پانی چل رہے ہے، گنڈی ہلدی پئیے واپس آ گیا، التنوین للتقلیل قلت دا فائدہ ساری رات نہیں، ساری رات نہیں، رب واسطے مشکل نہیں، جویں سلیمان علیہ السلام ایک دن میں 2 مہینے دی مسافت ایک دن میں سفر طے کر دینے، عزیر علیہ السلام اللہ پاک نے فرمایا قال کم لبس، قال لبس یومن او بعد یوم، قال بل لبستا 100 عام فانظر الى طعامک وشرابک لم یتسنہ۔ اے عزیر علیہ السلام کنی دیر ستا رہے ہیں؟ آکھیا ایک دن یا کچھ تھوڑا، فرمایا نانا 100 سال ستا رہے ہیں، کہ نا
لبثت یوما او بعد یوم، فرمایا دن یا دن دا تھوڑا جیسا، فرمایا نہیں نہیں پورا 100 سال، پورا 100 سال، یعنی وہ کہنے نے میں تھوڑی دیر ہاں، جدو بندہ دنیا تو چلا جائے فوت ہو جائے ان کی پتہ کتنا ٹائم گزر گیا۔ اس واسطے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، ساری رات نہیں، ساری رات نہیں۔ آؤ ایک حدیث ہے، میری نظرہ تو گزری اسی تو کہنے ہیں نا بڑا قیامت دن کیڑا دن ہوئے گا بھی 50,000 سال، تعرج الملائکہ والروح فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، قرآن ہے، کتنا ہوئے گا؟ بولو ذرا، قیامت دن 50,000 سال، فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال دا دن۔ صحابہ کرام اللہ دے رسول دے بارگاہ وچ بیٹھے ہوئے نے، عرض کردے نے ہاتھ بن کے سونے ہاں کملی والیا، بدوہا دے چہرے والیا، واللیل دیاں زلفاں والیا، ماں زاگ دے سرمے پان والیا، والعصر دے زمانے والیا، انا آتوینا کل کوثر دے خزانے والیا، یا ایوہ المزمل دی چادر والیا، یاسین دے مکھڑے والیا، نون والقلم دی اکھاں والیا، انا آتوینا کل کوثر دی شان والیا۔ سونیا ساڑھے واسطے بھی 50,000 سال دا دن ہوئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا غلاموں پریشان ہون دی لوڑ نہیں، 50,000 سال ایک کو دن 50,000 سال دا دن نے، پر بےایماناں واسطے وے، اے منافقاں واسطے وے، اے مشرکاں واسطے وے، جڑے نہیں مندے اے انہاں واسطے 50,000 سال دا دن نے۔ غلاماں نے آکھیا سونیا ساڑھے واسطے کنے؟ میرے نبی نے فرمایا تھوڑے واسطے انہیں جی میں فرض نماز پڑھ دے ہو اس تمہیں کم ٹائم دا، فی یومن کانا مقدارہ 50,000 سنہ، 50,000 سال دا دن۔ غلاموں تھوڑے واسطے اللہ پاک فرض نماز یا اس تمہیں کم دا دن بنا دے گا۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ، ذرا زبانہ کھول دیو، گرہ کھول دیو، اے ذکر مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، اے ذکر خدا، ذکر خدا مصطفیٰ کر دے، ذکر مصطفیٰ خدا کر دے۔ ورفانا لکا ذکرک، میرے تو پہلا لاما صاحب فرما رہے سن ورفانا لکا نامی ہوئے، پھر بھی مانے وچ تبدیلی کوئی نہیں، لکا ملکیت نو ظاہر کر رہا ہوئے۔ اللہ پاک فرماندہ ہے ورفانا لکا ذکرک، سونے ہر شے بنا کے تیرا ذکر نہ بلند کر دیتا ہے، سارا کچھ بنایا اللہ کا ملکیت ہے، پر مالک تو ہے، مالک تو ہے، بنان والا میں ماں، مالک تو ہے، تختی تیری لگے گی۔ ایک کائنات جنت دے ہر دروازے تے تختی مصطفیٰ دیئے، ہورو گلمانیاں چھانیاں تے تختی مصطفیٰ دیئے، پتے پتے تے تختی مصطفیٰ دیئے۔ اے او کملی والے نے، اے او رسول والے نے، کہ اللہ پاک نے فرمایا تو ساری زندگی خدا خدا کردہ رہا، اذا ذکرتو ذکرت مائی، سونیا جتھے میرا ذکر ہوئے گا اتھے تیرا بھی ذکر ہوئے گا۔ کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا۔
اے شب معراج دی رات شب معراج اللہ پاک نے فرمایا سونیا تینوں معراج کرائیے اے معراج ہوے جڑا میرے مصطفیٰ دا عظیم الشان معجزہ ہے اے معجزہ ہوئے جڑا کلانو عاجز کر دے الہی جالتنی کلیمن و جالتا محمدن حبیبن فمن فرقو بین الکلیم والحبیب موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے مالک دست دے میں نو کلیم بنایا ہی محمد نو حبیب بنایا ہی کلیم تے حبیب فرق کیے اللہ پاک نے فرمایا موسیٰ نہ پوچھ اے بڑیاں رازیاں گلاں نے میرے کلیم نے عرض کی تھی مالکہ پوچھنا چاہنا وا یہی در رازیاں گلاں پوچھنا چاہنا وا اللہ پاک نے حدیث پاک چاہتا ہے الکلیم یعملو برضائے یعنی آپ نے فرمایا میرے نبی نے فرمایا کلیم ہوئے جدی جدا جڑا اللہ دی رضا تے چلتا ہے لیکن محمد ہوئے جدی رضا تے خدا چلتا ہے الکلیم یعملو برضائی یعنی کلیم اللہ دی رضا تے چل دے اللہ مصطفیٰ دی رضا تے چل دے اور اے ہوئی گلے ساریاں کتاباں مجموعے دی صورت نبیاں نو عطا کر دیتیاں گئیاں لیکن جدوں قرآن دی باری آئی میرے رب نے فرمایا سونیا اے قرآن انا انزلناہو فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر اے قدر دی رات لیلۃ القدر دی رات اے اللہ پاک نے قرآن لوح محفوظ تو فی لوح محفوظ جڑا ازلی تے ابدی ہے اللہ پاک نے کون کہہ کے قرآن نو ہی بنایا ہے اے قرآن لوح محفوظ دے وے لیکن جدوں مصطفیٰ دیواری آئی رب نے فرمایا سونیا اس رات میں پہلے آسمان تے قرآن گل دیتا ہے ہن اگے کیوں جویں چاہیں گا سونیا تو کعبے چوئیں گا تو قرآن منگے گا میں قرآن دیاں گا حتیم کعبہ چوئیں گا اگر تو اپنے گھر ہوئیں گا قرآن منگے گا میں قرآن دیاں گا ہجرت دی رات منگے گا قرآن دیاں گا غار حرا وچ قرآن منگے گا میں قرآن دیاں گا وادی مدینہ وچ قرآن منگے گا میں قرآن دیاں گا اے وہی قرآن ہے جڑا پہلے آسمان دے رب نے رکھیا لیکن وہی قرآن ہے جڑا 23 سال دے عرصے وچ جویں جویں میرا مصطفیٰ قرآن منگدا رہیا رب قرآن دیندا رہیا کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر کسی کو کچھ نہیں ملتا کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا موسیٰ علیہ السلام عرض کر دینے سونیاں اے او موسیٰ علیہ السلام نے کہ شب معراج حتیم کعبہ تو اور یاد رکھنا میرے کریم آقا یا جنگاں دے دوران گھر تو باہر سوئے نے یا حج دے موقع تے آپ گھر تو باہر آرام کیتا ہے اس کو علاوہ میرے نبی نے اپنے گھر وچ آرام کر دینے اج شب معراج اج گھر وچ نبی ستا نہیں اج ام ہانی دے گھر آرام کر دے پہنے یا اللہ وجہ کیے اللہ پاک نے فرمایا لا تدخلوا بیوت النبی میرے نبی دے گھر وچ بغیر اجازت تو داخل کوئی نہیں ہو سکتا آج جبریل نے بغیر اجازت تو داخل ہونا ہے فرمایا سونیا میرا قانون نہ بدلی اج اپنا گھر چھڑ دے ام ہانی دے گھر جا کے آرام کر لا کیونکہ پہلی دفعہ بغیر اجازت تو جبریل نے تیرے اللہ ہونا ہے اور یاد رکھو جدو میرے نبی ہجرت دی رات آپ نے سفر شروع کیتا او موسیٰ علیہ السلام جنہ دیاں ملاقاتاں بار بار ہوں دیاں پہیاں نے میرے نبی فرما دینے رہے تو موسیٰ یسلی فی قبرہی
میں گزر رہا سا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر وچ نماز پڑھ دے پے سن اپنی قبر وہ شاہ کہندے نے نماز نہیں سونیا کھڑے ہو کے تیرے تے سلام پڑھ دے پے سن رہ تو موسیٰ یسلی فی قبرہ ہی سونیا تیرا استقبال کر دے سن یعنی اتھے موسیٰ علیہ السلام قبر اچ نہیں جدو مسجد اقصی وچ گئے نے موسیٰ اتھے نے جدو آسمانہ تے گئے نے موسیٰ علیہ السلام چھٹے آسمان تے نے یعنی بار بار ملاقات ہوئی نے اے او موسیٰ علیہ السلام عرض کر دے نے سونیا قال ربی ارنی انظر الیک میں ملنا چاہنا وا دیکھنا چاہنا وا ملاقات کرنا چاہنا وا اللہ پاک نے فرمایا لن ترانی موسیٰ میں نو ویکھ نہیں سکنا موسیٰ میں نو ویکھ نہیں سکنا کہ سونے میں ویکھنا چاہنا فرمایا جا پھر 40 دن روزے رکھ 40 راتاں جاگ 40 دن رب نے انتظار کرائی کتنی دیر 40 دن انتظار کران تو بعد آکھے آجا پھر آجا ملاقات کرنی آجا ملاقات کرلا میرے نال یعنی 40 دن انتظار کرنو ادھر موسیٰ کلیم نے ادھر امام الانبیاء نے وادی مدینہ مسجد قبلتین نماز ظہر 2 رکعتاں نماز مصطفیٰ نے پڑھ لیاں کسی رکعت حالت قیام دے وچ نے میرے مصطفیٰ نو خیال آیا کہ سونیا مالکا اے ہن یہودی تانے دین لگ پے نے کلمہ نبی دا پڑھ دیو نماز ساڈے بیت المقدس منہ کر کے نماز پڑھ دیو مالکا میرا قبلہ چینج کر دے اللہ پاک نے قرآن دے اندر فرمایا قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطرا یعنی خیال آیا مصطفیٰ نو اللہ پاک نے موسیٰ علیہ السلام تک انتظار نہیں کرائی فرمایا سونیا حالا رب چاندہ تے رب فرماندہ سونیا نماز مکمل کر لے نماز تو بعد بلال نو گھل کے مدینہ پاک دیا گلیاں دے اندر اعلان فرما دے مسجد نبی دے منبر تے کھلو جا اور کھلو کے اعلان کر دے اثر دی نماز آج اسی جڑی ہے بیت المقدس منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی ساڈا قبلہ رب نے چینج کر دیتا ہے لیکن رب نے فرمایا سونیا اگر تینوں بھی انتظار کراواں تے موسیٰ سے تیرے فرق ہی قد نرا تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام سونیا میں تا رکوع دی بھی انتظار نہیں کراواں گا حالت قیام دے اندر تو اپنا چہرہ بدل لے میں تیرا قبلہ بدل دیتا ہے کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا مزہ نہیں آ رہا ذرا گونج پہ جائے جتھے جتھے ذکر دی آواز جائے گی اللہ دے فرشتے رحمتاں لے کے نازل ہون گے کیونکہ ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا جتھے ہوئے اللہ دے فرشتے رحمتاں دا نزول کر دینے ذرا اچھی آواز نال زبانہ دیاں گنا کھول کے میرے نال پڑھو کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا اللہ
اللہ پاک چاہندا نا تے حتیم کعبہ تو اٹھا لیندا مصطفیٰ اللہ پاک چاہندا تے حتیم کا رب واسطے کیڑا مشکل ہے انہیں آکھیا سبحان تو آغاز فرمایا کہ حتیم کعبہ تو جبریل جڑا ہے معراج سیڑھی ہے نا اللہ پاک براق تے لے جاندا اللہ تعالیٰ سیڑھی تے بٹھا کے لے جاندا اللہ پاک فرشتیاں دے پراں نورانی تے بٹھا کے لے جاندا اللہ پاک جبریل دے پراں تے بٹھا کے لے جاندا اللہ تعالیٰ رف رف تے بٹھا کے لے جاندا جویں چاہندا رب لے جا سکدا سی فرمایا سونیا اے مشرکین مکہ نے مسجد اقصی ویکھی ہوئی ہے اس سویرے کہن گے نا تو پہلا سامان ہی نہیں ویکھیا اگر مسجد اقصی دا سفر من لین گے سونیا تے پھر اگلا بھی من لین گے حتیم کعبہ تو پہلے مسجد اقصی وچ جا کیونکہ تیرے کو انہاں نے سوال کرنے نے کہ دسو جی کیونکہ انہاں وچوں کئیاں نے مسجد اقصی ویکھی ہوئی ہے اے تجارت دے بہانے جاندے نے پوچھن گے مسجد اقصی دے دروازے کنے نے اون دی چھت کس طرح دی ہے اون دے جڑے دراز کنے نے اون دیاں کھڑکیاں کنیاں نے اون دے روشن دان کنے نے سونیا جدوں تو نماز جا کے پڑھائیں گا نالے کائنات والے نوں دسنا چاہنا وا کہ 1,26,000 پیغمبر پیچھے کھلو کے میرے مصطفیٰ دے نماز پڑھدے پہنے اے وہی مصطفیٰ ہے تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض منہم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات اے وہی نہیں کہ بعض نال اللہ نے کلام فرمایا لیکن بعض دے درجات بلند فرمائے نے والضحی واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی وللآخرۃ خیر لک من الاولی سونیا تیری ہر آن والی گھڑی گزری ہوئی گھڑی تو میں بہتر بنا چھوڑ اے سوال کرن گے سونے تو مسجد اقصی ویکھی ہوئے گی کھڑکیاں بھی دس دیں روشن دان بھی دس دیں دروازے بھی دس دیں راوی مختلف سیرت دیا کتابیں لکھ دینے کہ جدو انہوں نے پوچھیا کہ جناب دروازے دسو کسے نے آکھیا کھڑکیاں کنیاں نے کسے نے پوچھیا ونڈو روشن دان کنے نے بعد نے لکھیا کہ اللہ پاک نے سارے حجابات اٹھا دیتے مسجد اقصی مصطفیٰ دے سامنے کر دیتی فرمایا محبوب مسجد اقصی نو ویکھدا جا انہاں دے سوالاں دے جواب دیتی جا اور بعد نے آکھیا کہ اللہ پاک نے مسجد اقصی بخا دیتی ہر لحاظ نال اسے واسطے حتیم کعبہ تو مسجد اقصی دی سیرے سارے نبیاں دی امامت اور پھر مسجد اقصی تے جدو لے کے گیا رب انہوں اعراج سدرہ تو اگے معراج اور سدرہ جڑا ہے اوتھے جا کے سارے فرشتیاں دی امامت میرے مصطفیٰ فرمائیے اسے واسطے امام الانبیاء بھی نے امام الملائکہ بھی نے اور پھر اگے جبریل بھی ساتھ چھڑ گئے جبریل ساتھ چھڑن تو بعد پھر رف رف دی سواری ہے فکان قاب قوسین او ادنا فاوہا الى عبدہ ما اوہا ما قذب الفؤاد مارا افتمارونہ علی ما یرا ولقد راہ نزلۃ الاخری عند سدرۃ المنتہی عندہا جنت المأوی اذ یغشی السدرۃ ما یغشی ما زاغ البصر وما طغی یعنی اللہ دے نبی نے آنکھ نو جھپکیا بھی نہیں اتنا قریب ہو گئے ثم دنا فتدلا فکان قاب قوسین او ادنا اللہ دے اتنا قریب ہو گئے اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب اور میرے قریب ہو جا اور میرے قریب ہو جا اور یاد رکھنا ایک مقام تے قرآن فرما رہے ہیں کہ جدو موسیٰ علیہ السلام اس وادی طوا دے وچ گئے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ موسیٰ اپنی جتیاں لاہ دے اے مقدس وادی ہے اس وادی وچ آ رہے ہیں جتیاں لاہ دے میرے اور کھاڑے کریم آقا عرش اولاتے نے خیال آیا وہ مقدس وادی ہے رب نے فرمایا سونیا وہ موسیٰ کلیم سی جنہوں میں آکھیا کہ اپنی جتیاں لا کے آ سونیا تو جتیاں سمیت میرے عرش پہ آ گیا کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر آو کہ پھر ملیا کی سانو اللہ پاک دی بارگاہ وچ گئے نے اللہ پاک نے فرمایا سونیا کی لے کے آیا کی لے کے آیا بولو جدوں کوئی کسے دوست دے کول جاندا ہے کوئی نہ کوئی تحفہ لے کے جاندا ہے سونیا کی لے کے آئے اللہ دے نبی عرض کر دے نے سونیا التحیات للہ
والصلوات والطیبات، اے میں سارا کچھ لے کے آیا ہاں، اپنی جانی مالی بدلی سارا کچھ تیری بارگاہ وچ لے کے آیا ہاں یا اللہ، میں عاجزی لے کے آیا ہاں، تیری بارگاہ وچ عاجزی کوئی نہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیکا ایھا النبی ورحمت اللہ وبرکاتہ۔ مالک میرے تے سلام بھیجے ہی میرے غلام کی کرن گے۔ اللہ پاک نے فرمایا سونیا گھبرا نہیں، جے امت نو تو نہیں بھلیا تے تیرے غلامانو میں بھی نہیں بھلاں گا۔ السلام علینا والا عباد اللہ الصالحین۔ سونیا تیرے تے بھی سلام ہے، تیرے چان والیاں تے بھی سلام ہے، تیرے خاص بندیاں تے بھی سلام ہے، تیرے خاص بندیاں تے پھر رب نے آکھیا سونے اور میرے کول بھی تحفہ لے جائے، تیرے تحفے تو سارے میں قبول کر لے، اور میرے کول بھی تحفہ لے جائے۔ اللہ نے پاک نے فرمایا نمازاں یہ نہیں لے جائے میرا تحفہ ہی، کیونکہ حضور نے عرض کی تھی سونے میں تو معراج کر لئی، کہ اگر میرے غلام کہن گے کہ یا رسول اللہ سی بھی معراج کرنی ہے، اللہ پاک نے فرمایا نماز لے جا، یہ تحفہ میرے لو تحفہ ہی لے جا، یہ تیرے واسطے تیرے غلامہ واسطے۔ الصلاۃ معراج المومنین، جیڑا اس نماز نو سنبھال کے رکھ لے گا، جیڑا نماز پڑھے گا، نماز مومن دی معراج، نماز مومن دی معراج۔ اس سے واسطے کوئی ولی ایسا نہیں، کوئی بزرگ ایسا نہیں، کوئی امام ایسا نہیں، کوئی صحابی ایسا نہیں، کوئی شخص ایسا نہیں کہ جدا نہ قیامت تک وجدہ رہے گا اور بے نمازی ہوئے گا۔ یاد رکھنا بے نمازیاں دیاں قبراں تے دیوے نہیں بلدے، بے نمازیاں دی قبراں تے لوکی سلام نہیں کردے، بے نمازیاں لوگاں دے قبراں جڑیاں روشن نہیں ہوندیاں انہاں دے کدی کوئی جا کے سلام نہیں کردا، ہمیشہ دیوے انہاں دے بلدے نے، سلام انہاں دے ہوندے نے، روزے پاک تے لوگ انہاں تے جاندے نے، ساری رات جا کے سلام اوتھے جا کے پڑھدے نے، جڑے ساری زندگی نمازاں پڑھدے رہے، اللہ اللہ کردے رہے، ذکر خدا کردے رہے، ذکر مصطفیٰ کردے رہے، ساری زندگی ذکر مصطفیٰ دے اندر نماز پڑھن کوئی ایسا ولی نہیں گزریا جیڑا بے نمازی ہوئے تے پھر ہوئے ولی۔ اور اسے واسطے نماز پڑھیا کرو کہ نماز پڑھن دے نال الصلاۃ معراج المومنین، جیڑا نماز پڑھے گا نماز مومن دی معراج ہے، وہ اللہ دے قریب ہو جائے گا۔ اور یاد رکھنا کہ درود نماز تو بعد التحیات للہ ہے، اس تو بعد درود بھی ہے، درود بھی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ فرمایا سونیا تیرے تے بھی سلام گھلے ہے، تیرے غلامہ تے بھی سلام ہے، تیرے خاص وعلا عباد اللہ الصالحین، تیرے نیک بندیاں تے بھی سلام ہے۔ اگے سونیا نمازیاں نو کہہ دینا نماز ہونی دیر سلام بسنال نہ جانا، جنی دیر سونیا تیرے تے درود نہیں پڑے گا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، محمد اور آل محمد نے جنی دیر درود نہیں پڑے گا انہی دیر تیری نماز بھی کامل نہیں ہوئے گا، انہی دیر تیری بولو انہی دیر تیری نماز کامل ہے۔ میرے نال مل کے پڑھو کسی کو کچھ نہیں ملتا تیری عطا کے بغیر، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا، خدا بھی کچھ نہیں دیتا تیری رضا کے بغیر۔ ساری کائنات میرے رب نے اپنے محبوب واسطے بنائی ہے، اور فرمایا سونیا جیڑا بھی تیرے دوارے تے آ جائے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا
تنہر سونیا خالی موڑنا نہیں، خالی موڑنا نہیں، جیڑا آ جائے جو لین واسے آ جائے، جو سوال کرے جو منگے انہوں عطا کرنا ہے۔ اے شب معراج اینا وسیع موضوع ہے۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، مسجد ابتدا مسجد حرام میں، من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی، اس سیر دی انتہا مسجد اقصی تک، سیر دی انتہا مسجد اقصی تک۔ یہ سیر ہے بھائی، یہ معراج نہیں ہے، سیر ہے، اینو سیر آکھیا، اور اس اتے جاؤ گے اے راج ہے، پھر معراج ہے، اور مومن دی معراج نماز ہے۔ یاد رکھنا رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دا معجزہ معراج جڑا ہے، جنہ مرضی اسی بیان کر دی، ذکر مصطفیٰ جنہ کر لو، جتنا ذکر مصطفیٰ، اے ساڈا عقیدہ ہے، اے ساڈا ایمان ہے۔ اور یاد رکھنا جویں سنی دا نعرہ علی مار کے تے خون تازہ نہیں ہو جاندہ، ایویں نعرہ رسالت مار کے بھی سنی دا خون تازہ ہو جاندہ۔ ایمان تکڑا یاد رکھنا، نعرہ تکبیر نال ایمان تکڑا نہیں ہوندہ۔ اے پہلا کلمہ پہلا جملہ تے ساری امتاں نے پڑھیا، سارے نبیاں نے پڑھیا۔ ایمان تکڑا کرنا جے تے نعرہ رسالت مارو گے، نعرہ حیدری مارو گے، نعرہ تحقیق مارو گے، سارے انو منو گے، تھوڑا ایمان تکڑا ہو جائے گا۔ کسی ایک دا انکار کرو گے، ایمان تکڑا نہیں۔ اس واسطے کہ سب تو پہلے تو یارے گار نہیں مننے ہیں نا، سب تو پہلے یارے گار نے منیا، ہر لحاظ نال منیا، ہر موڑ تے منیا۔ یہ ابتدا اسلام دی ہوئی کہ سب تو پہلے یارے گار نے کلمہ پڑھیا۔ معراج شب معراج واپس آئے، جبریل دے ڈھیڑ دے وے درد ہوئی، دوڑیا دوڑیا جدو سنیا میرے مصطفیٰ نے آکھیا لوگو آج میں معراج مکے وچ مدینے وچ نہیں، آپ نے فرمایا میں معراج کر کے آیا، میں مسجد اقصی وچ ہو کے آیا، پہلے آسمانہ دی سیر کیتی ہے، میں سدرہ دی سیر کیتی ہے، میں جا کے اللہ دی بارگاہ عرش مولا تو ہو کے واپس آیا۔ جبریل دے ڈھڈوے دردے کلنج پئی، دوڑیا دوڑیا گیا کندے کول یارے گار کول، اور ظالمہ جانا سی تے کسے اور کول چلے جانا سی، جیڑا تیری گل دی کوئی تائید کردہ گیا بھی او دے کول، جیڑا یارے گار کول گیا جا کے کہن لگا ابو بکر صدیق سنی کوئی گل ہونے کیا کی ہونے کیا ایک بندہ کہندہ ہے میں رات دے تھوڑے جے حصے دے وچ میں ساری سیر کر کے آیا، سدرہ تے گیا اللہ دی بارگاہ وچ گیا، دو ترائیوری کہن کے انہیں کیا داستا صحیح کہہ کون رہا ہے؟ آکھیا اوہی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جدہ تو کلمہ پڑھنا ہے۔ تے ابو بکر صدیق آ فرمان لگے ظالمہ اگر میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر میرا نبی کہہ رہے کہ میں مسجد اقصی وچ بھی گیا ہوا، میں آسمانہ دی سیر کی تھی، میں سدرہ دی سیر کی تھی، میں سارا عرش اولا تو ہو کے آیا، تو میں ابو بکر سب سے پہلے ہو دی گواہی دے کے تصدیق کرنا۔ مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، مٹ گئے مٹتے ہیں، ذرا گونج پہ جائے میں ختم کرنا، مٹ گئے مٹتے ہیں۔ آل حضرت نے بھی کمال کر دیتا، ہر شے نو مکا دیتا، آپ فرماندے نے مٹ گئے مٹتے ہیں مٹ جائیں گے عادات تیرے، نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا، نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹا ہے نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا۔ سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من
المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير۔ شب معراج اللہ پاک میری تے تھوڑی حاضری میں قبول فرمائے، ساڈا آنا تے جانا، اٹھنا تے بیٹھنا، ذکر خدا، ذکر مصطفیٰ، اور بالخصوص جناب ڈاکٹر جنید صاحب نے خاص کر کے اس محفل دا اہتمام